شریعت، طریقت اور حقیقت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ عرف عام کے اندر یہ بحث عمومی طور پہ چلتی رہتی، خصوصاً علماء اور صوفیاء کے درمیان، کہ وہ اہل شریعت ہیں اور صوفیاء جو ہے وہ اہل طریقت ہیں اور کچھ جو ہے وہ اہل حقیقت ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مقابلہ بازی جو ہے وہ شروع رہتی ہے۔ تو شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات مقرر کیے ہیں ان کو شریعت کہتے ہیں۔ ان کے اوپر عمل کرنا، حلال حرام اور اس طرح سنت، واجب، مستحب، مکروہ، تنزیہ، خلاف اولا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت کہلاتی ہیں۔ اور یہ مجموعہ سارا جو ہے وہ شریعت ہے۔ اور شرع کا معنی ہوتا ہے راستہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو بندوں کے لیے راستہ زندگی گزارنے کا مقرر کیا ہے اس کو جو ہے وہ شریعت کہتے ہیں۔ اور طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت ہوتا ہے وہ راستہ جو بندہ اللہ کی طرف جانے کے لیے جو ہے اختیار کرتا ہے، روحانیات کے راستے کو اختیار کر کے اللہ کے قرب کی منازل کو طے کرتا ہوا جو انسان اپنے رب کی طرف جو روحانی طور پہ جو ہے وہ عروج پکڑتا ہے۔ اور بہتر یہ کہ جب اس کی جو اصل ڈیفینیشن جو تفصیلاً ہے کہ جب کوئی شخص کسی شیخ کامل کے پاس جا کے بیعت ہوتا ہے، کسی متبع شریعت کے جو سنت پہ چلنے والا ہو، ایسے کسی شیخ کامل کے پاس جا کے بیعت ہوتا ہے، تو وہ شیخ کامل اس مرید کو پچھلے گناہوں سے توبہ کرواتا ہے اور آئندہ زندگی کے اندر گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کو وہ اوصاف، وہ ورد، وظیفے جو ہے وہ بتاتا ہے، اوراد بتاتا ہے، وظائف بتاتا ہے کہ جن پہ چل کر انسان کے قلب کے اندر جو ہے وہ نور حاصل ہوتا ہے، روحانی طور پہ اس کو عروج حاصل ہوتا ہے اور اسے گناہوں سے جو ہے وہ نفرت ہونے لگ جاتی ہے اور پھر وہ گناہ کے جو قریب نہیں جاتا۔ تو یہ جس کو اس راستے پہ چلنا، ان چیزوں کو اختیار کرنا، یہ جو ہے وہ طریقت ہوتا ہے۔ اور اس پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں، جو سلوک طے کرتا رہتا ہے، جیسے کہ صوفیاء نے بہت زیادہ جو ہے ہر مکتب فکر نے، جیسے سلسلہ اہل چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، ہر سلسلے کے جو رہنما بزرگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ سالکین کے لیے، اپنے اپنے مریدین کے لیے جو وہ راستے مقرر کیے ہیں کہ یہ راستہ وصول الی اللہ کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے زیادہ جو ہے آسان ہے، تمہیں یہ راستہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور پھر حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت انسان جب ان مجاہدات سے گزر جاتا ہے، اپنی روحانی منازل کو طے کرتا کرتا اللہ کے قرب خاص پہنچتا ہے، تو ذات خدا کا مشاہدہ جو ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے اپنے روحانی عروج، روحانی پاور، قوت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس کو جتنا حصہ بارگاہ خداوندی سے دیا جائے وہ اس کے اعتبار سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ رب کائنات کی ذات کا جو ہے مشاہدہ جو ہے وہ کرتا ہے اور پھر انوار جو ہے وہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور طرف یہ کی گئی کہ حقیقت باطن شریعت اور طریقت میں ہے، یعنی حقیقت کا باطن شریعت اور طریقت میں ہے۔ تو جب تک کسی انسان کے پاس شریعت پہ چلنا نہیں ہوگا اور اس کے بعد طریقت کو اختیار کرنا نہیں ہوگا، وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، وہ حقیقت کا دعویٰ جو نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو شریعت اور طریقت کے اندر حقیقت جو چھپی ہوئی ہے، جس طرح کے دودھ کے اندر ایک مکھن چھپا ہوتا ہے، مہندی کے اندر جو ہے رنگ چھپا ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ہے ورک کرنا پڑتا ہے، ان کو ایک خاص پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے اور پھر جا کے انسان کو مہندی سے رنگ حاصل ہوتا ہے اور یا پھر جو ہے دودھ سے جو ہے مکھن حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ان دونوں درجوں سے گزر کر، یعنی شریعت سے گزر کر اور شریعت کے بعد انسان جو ہے وہ طریقت سے گزرے، تو پھر جا کے انسان جو ہے وہ حقیقت تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی پیاری تعریف جو ہے وہ کی گئی ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری احکام پر عمل کرنا یہ شریعت ہے، جیسے حلال، حرام، فرض، واجب، مکروہ، سنن، مستحب، خلاف اولا وغیرہ جتنے بھی احکامات جن کی علماء نے درجہ بندی اور گریڈنگ کر دی، ان کے اوپر عمل کرنا یہ شریعت ہے اور یہ عام لوگوں کا جو ہے راستہ ہے۔ اس پہ عوام الناس جو ہے وہ چلتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور شریعت کے باطن پر عمل کرنا طریقت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کہ شریعت کے باطن پر عمل کرنا طریقت ہے اور یہ خاص لوگوں کا منہاج ہے، یہ خاص لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کا خلاصہ جو ہے یہ حقیقت ہے اور یہ انتہائی خاص الخاص لوگوں کا جو ہے وہ راستہ اور ان کا حصہ اور ان کا عمل ہے۔ یہ ہر ایک کو نصیب جو ہے وہ نہیں ہوتا، یہ انتہائی خاص الخاص لوگوں کو یہ مقام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ شریعت کا تعلق انسانی ابدان اور اجسام کے ساتھ ہے، یعنی جو
احکام انسان کے ظاہر سے ریلیٹڈ ہے ان کو جو شریعت کہتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات آپ لکھتے ہیں کہ طریقت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کہ جو کچھ دل کے اوپر وارد ہوتا ہے، دل کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، انوار و تجلیات ہیں یا انسان کی جو چیزیں دل کے ساتھ متعلق ہیں، ان کی صفائی کا نام جیسے حسد، بغض، کینہ، بد نگاہی، بیماریاں، گناہ وغیرہ ہیں جو دل کے اندر آتی ہیں، ان کو صاف کرنا جو ہے وہ طریقت ہے۔ اور دل کے طریقت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ اور آخری چیز حقیقت ہے کہ حقیقت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو حقیقت کا تعلق انسانی ارواح کے ساتھ ہے، روحوں کے ساتھ ہے، کہ جو ان سارے چیزوں سے گزر کر روح کو جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ حقیقت کہتے ہیں۔ اور حقیقت جو ہے وہ روح کے ذریعے سے اللہ کی ذات سے انوار حاصل ہوتے ہیں، ہونے کا نام ہے۔ روح پھر جو ہے اس مقام پہ پہنچ کر اللہ کی ذات سے وہ انوار و تجلیات کا حصول کرتی ہے، قرب خاص کے جو انوار اور اس کے مقام پہ جو ہے وہ فائز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی حق کو دیکھنا اور اس کا مشاہدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ اور اسی کو جو ہے اس شریعت کے بعد اور طریقت کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا کہ انسان کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابو القاسم عبد الکریم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑی پیاری تعریفیں کی ہیں کہ طریقت اور شریعت اور حقیقت جو کسے کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے، سب سے پہلی بات وہ فرمایا التزام عبودیت ہے، کہ انسان بندگی میں لگا رہے، عبادت میں لگا رہے، یہ اس کی جو ہے وہ شریعت ہے۔ اور دوسرا درجہ فرماتے ہیں کہ حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے، یعنی اللہ رب العزت جس طرح اس کی ذات کے لائق بے چون و چرا، بے کیف اس کا مشاہدہ، جس عالم میں جس لیول پہ بھی وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ حقیقت کہتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شریعت جس کی تائید حقیقت سے نہ ہو وہ شریعت مقبول نہیں ہوتی، اور ہر وہ حقیقت جس کی جو ہے وہ تائید شریعت سے نہ ہو، فرمایا وہ بھی غیر مقبول ہے۔ تو شریعت میں مخلوق کو مکلف کرنا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر احکام جو ہے وہ امپوز کیے جاتے ہیں کہ یہ تم نے کرنا اور یہ تم نے چھوڑ دینا ہے۔ اور فرمایا حقیقت میں حق کے تصرفات کی خبر دینا ہوتا ہے کہ رب کائنات کیا کر رہا ہے، مالک کیا چاہتا ہے، مالک کیسے کر رہا ہے، یعنی انسان اتنا اپنے رب کے قریب جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا شریعت یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کا مشاہدہ کرو۔ تو لہٰذا شریعت کا تعلق جو ہے وہ اجسام کے ساتھ ہے، طریقت کا تعلق قلوب کے ساتھ ہے، اور حقیقت کا تعلق جو ہے وہ ارواح کے ساتھ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ایک نہ ہو تو دوسری نہیں، دوسری نہ ہو تو تیسری کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کل جو حالات ایسے کرتے ہیں کہ وہ شریعت کو الگ کرتے ہیں، طریقت اور حقیقت کو الگ کرتے ہیں، حقیقت میں یہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ کیسے لازم ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ایک ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو پھر تیسری ہوگی، ورنہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا وہ اپنی بد عملی کو چھپانے کے لیے، اپنی نفس پرستی کو چھپانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ غلط باتوں کو چھپانے، غفلت کو چھپانے کے لیے بس وہ کیا کرتے ہیں، نہیں جی ہم تو اہل طریقت ہیں، ہم اہل حقیقت ہیں، حالانکہ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اہل طریقت ہو ہی وہ سکتا ہے جو اہل شریعت ہو، اور پھر اہل حقیقت وہ ہو سکتا ہے جو اہل طریقت ہوگا، اہل حقیقت وہ ہو سکتا ہے جو اہل طریقت ہو۔ تو یہ درجہ بدرجہ چلتے رہتے ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد انسان کو اللہ کے قرب کی منازل جو ہے حاصل ہوتی ہیں، اور قرب آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اس کو فیض جو ہے وہ پھر جا کے ملتا ہے جب وہ شریعت، طریقت اور حقیقت ان تینوں کے اوپر جو عمل کرنے والا ہوگا۔